سورہ بقرہ آیت نمبر 270۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، وما انفقتم من نفقۃ، تم جو کچھ بھی صدقہ دیتے ہو، خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا تم جو کوئی نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقوں کو ظاہر کرو تو کیا ہی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اس کو چھپاؤ اور ضرورت مندوں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہ معاف کر دیں گے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہیں۔ یہ آیتیں جیسا کہ اس سے پہلے بھی مضمون گزرا ہے اور گزر رہا ہے کہ صدقے اور خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور اس کے شرائط، آداب، ضروریات، اس کا بیان ہے۔ یہ آیتیں بھی اسی سے متعلق ہیں، البتہ اس میں صدقے کے ساتھ ایک دوسرا حکم بھی آ گیا ہے۔ گزشتہ مضامین میں صدقے اور خیرات کی ترغیب ہے، کس طرح کا مال خرچ کرنا اس کا حکم ہے، اور احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے سے منع کرنے کی آیتیں گزری ہیں، اور اب جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو ایک دوسرے انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ وما انفقتم من نفقہ، نفقہ کہتے ہیں خرچ کرنے کو، انفاق یہ بھی اسی سے آیا ہے، اور جو ایک گھر والا اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اسے بھی نفقہ کہا جاتا ہے۔ جیسے نان و نفقہ ایک اردو میں لفظ آتا ہے گھر والوں کو جو کھلایا جاتا ہے، ایسے ہی طلاق کے بعد بیوہ کو جو دیا جاتا ہے، مطلقہ کو جو دیا جاتا ہے اسے بھی نفقہ کہا جاتا ہے۔ بیوہ عدت کے بعد، وفات شوہر کے بعد بیوہ کے نان و نفقے کی ذمہ داری
یہاں بھی لفظ نفقہ ہی استعمال ہوتا ہے، اور وہ بات حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کو محنت کر کے کمائے اور ان پر خرچ کرے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو صدقہ اور نفقہ یہ ساری چیزیں ایک ہی مضمون کے الگ الگ الفاظ ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وما انفقتم من نفقۃ، دیکھو تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، اور جو کچھ بھی خرچ کرنے میں تمام قسم کی اس کے صدقات اور خیرات اور عطیات داخل ہو چکے، زکوٰۃ بھی اس میں داخل ہے، واجب ہے، فرض ہے، ایسے ہی عام نفلی صدقے بھی اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ یعنی آدمی اللہ کے نام پر جو بھی خرچ کرتا ہے وہ سارا اس میں آ گیا ہے، نفل بھی اس میں ہے، فرض بھی اس میں ہے، واجب بھی اس میں ہے۔ تو وہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا عطیات کی شکل میں ہو یا انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں ہو یا اعانت اور امداد کی شکل میں ہو یا صدقے اور خیرات کی شکل میں ہو، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، ایک دوسرے فرمایا او نذرتم من نذر، یا تم جو کچھ بھی نظر مانتے ہو۔ یہ ایک مضمون بظاہر پورے مضمون سے الگ نظر آتا ہے، لیکن ابھی جب اس پر گفتگو ہوگی تو وہ بھی پچھلے آیتوں سے اس کا ربط واضح ہو جائے گا۔ نظر ذال سے، ایک تو نظر وا سے آتی ہے، وا والی، وہ نظر ہے دیکھنا، اور اردو میں کہا جاتا ہے نظر کا لگ جانا، وہ وا والی نظر ہے جس کو ہم اردو میں توئے اور وئے کہتے ہیں، عربی میں تو اور وا کہا جاتا ہے۔ تو اس سے اگر کہا جائے، لکھا جائے تو وہ نظر ہے، دیکھنا۔ اور یہاں جو نظر ہے یہ زال سے ہے، دال کے بعد جو دال ہے، دال سے نظر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کے معنی میں تفسیر، اس کے معنی کی تعریف میں لکھا ہے کہ اپنے اوپر کسی کام کے، مخصوص کام کے بدلے میں کسی ایسی چیز کو واجب کر لینا جو اللہ کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ تعریف ہم سمجھیں کہ نظر کسے کہتے ہیں کہ انسان کسی کام کے بدلے میں اپنے اوپر کوئی ایسی چیز واجب اور ضروری کر لے جو اللہ کی طرف سے اس پر واجب نہیں ہے، اسے کہتے ہیں نظر۔ اب اگر کسی بندے نے نظر مانی، جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں منت، اردو میں عام اردو میں منت کہتے ہیں، تو بھئی منت ماننا، یہ ہے عربی میں نظر ماننا۔ پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے۔ اس کی کچھ جائز شکلیں ہیں، کچھ ناجائز شکلیں ہیں۔ کچھ شکلیں اس کی ایسی ہیں جو شرک میں داخل ہو چکی ہیں، اور کچھ شکلیں ایسی ہیں جو شرک کے قریب ہیں، اور کچھ شکلیں ایسی ہیں جو بالکل صاف اور واضح ہیں۔ حضرات صحابہ نے بھی اس طرح کی نظر مانی ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ تم کچھ بھی نظر مانو، چاہے تم جائز نظر مانو کہ ناجائز مانو، شرک والی مانو کہ بغیر شرک والی، شائبہ شرک والی مانو، جو خرچ کرو گے اور جو نظر مانو گے، دنیا والوں کے سامنے تم اس کا کچھ بھی عنوان دے دو، اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں اللہ کہ تم دنیا والوں کے سامنے کچھ بھی عنوان دے لو، حقیقت میں تو جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور اگر تم نے اس میں کچھ اونچ نیچ کی خرچ کرنے میں، اوپر بیان کیے ہوئے شرائط کے خلاف خرچ کیا، حرام مال خرچ کر دیا اور دنیا کے سامنے اس چیز کو ظاہر کیا کہ میں نے تو اپنی محنت کی حلال کمائی خرچ کی، اللہ تو جانتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسے کوئی کام تم نے کیا ہو اور ظالموں کی فہرست میں اگر تم آ گئے تو پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نیچے والے جملے پر بھی ہم بات کریں گے، اس سے پہلے ہم نظر پر گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ نظر جائز کون سی ہے اور ناجائز کون سی، اس کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ آدمی کا کوئی کام رکا پڑا ہے، مثال کے طور پر بیمار ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، تو ایک انسان اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے، یہ عہد کرتا ہے کہ مولا میرا اگر فلاں کام بن جائے تو میں آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے میں یہ عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا کوئی کام بن جائے اور اس نے یہ نیت کی
کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں اگر میرا یہ کام بن جائے، تو دیکھیے وہ جو 2 رکعت نماز وہ پڑھنے والا ہے، وہ نماز پہلے اس پر واجب فرض نہیں ہے، لیکن اس نے اللہ سے یہ کہا اپنے دل میں کہ میرا یہ کام بن جائے تو میں پڑھوں گا، اور وہ کام اگر بن گیا، وہ کام اگر ہو گیا تو اب اس پر وہ 2 رکعت نماز کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہو گیا۔ گویا کہ ایک ایسا واجب ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں تھا، لیکن اس نے ایک مخصوص کام کے بدلے میں اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ یہ تعریف واضح ہو گئی، تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ کام نظر اسے کہتے ہیں کہ کسی کام کو کسی کام کے بدلے میں، کسی چیز کے عوض میں بندہ اپنے اوپر کوئی ایسی چیز لازم اور واجب کر لے جو اللہ کی طرف سے اس پر لازم اور واجب نہیں تھی۔ تو اب 2 رکعت اس نے نفل نماز پڑھنی تھی، لیکن چونکہ کام کے ساتھ اس نے اس کو جوڑا تو اب وہ 2 رکعت واجب ہو جائے گی، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور یہ گناہ کون سا ہوگا؟ واجب کے ترک کرنے کا جو گناہ ہے، وہ نظر کے پورا نہ کرنے کا گناہ بھی اتنا ہی سخت ہے۔ اب اس میں یہ تو جائز ہے چونکہ عبادت ہے۔ دوسرے، کوئی بندہ یہ کر لے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا۔ ظاہر ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، وہ چھوٹ جائیں تو ان کی قضا فرض ہے، اس کے علاوہ تو کوئی روزہ فرض ہے ہی نہیں۔ تو اب ایسی شکل میں کوئی بندہ اپنے اوپر کوئی روزہ فرض کر لے، واجب کر لے، اور وہ کام اس کا ہو جائے تو اس کو اس روزے کی نیت پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ یہ منتیں تو جائز ہیں۔ اب بعض منتیں جو آج کل ہوتی ہیں، اللہ کو درمیان سے ہٹا کر اولیاء اللہ کو لا لیتے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منت کا مطلب بس بزرگان دین کی قبروں پر جا کر کچھ چڑھانا، یہی ہماری منت سمجھی جاتی ہے، جبکہ یہ منت نہیں تھی۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے داخل کر دی اسلام کے اندر، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو نظر ہوتی تھی وہ نظر یہی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو نظریں ہوتی تھیں وہ بتوں کے نام پر ہوتی تھیں۔ میں لات کو خوش کرنے کے لیے، منات کو خوش کرنے کے لیے، عزا کو خوش کرنے کے لیے، اور ان حبل وغیرہ بتوں کو خوش کرنے کے لیے میں ان پر بکرے چڑھاتا ہوں، میں ان کی نیاز کرتا ہوں۔ نیاز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیاز کا مطلب ہوتا ہے خوشی، خوش کرنا۔ جس بت پر بکرا ذبح کر کے دعوت کی جائے، دل کے اندر ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میرے اس عمل سے فلاں بزرگ خوش ہو جائیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی خوشی کی، اللہ کے تقرب کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنا شرک ہے۔ کسی کے قریب ہونے کے لیے کوئی کام کرنا یہ شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوئی کام کرنا یہ تو عین توحید ہے، اس پر تو اجر ملے گا۔ تو آج کے زمانے کی جو نظر اور منت ہے وہ بالکل محدود ہو چکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ میرا کام ہو جائے تو میں قفل ڈال دوں گا، تالا کھول دوں گا۔ قبروں پر، درگاہ شریف کی 4 دیواری پر عام طور پر قفلوں کے انبار پڑے رہتے ہیں، تالا لگا دیا، کام بنے گا تبھی کھولوں گا۔ نہ وہ کام بنتا ہے نہ وہ تالے کھلتے ہیں، اور ان کو اتنی عقل بھی نہیں ہوتی کہ پہلے سے اتنے تالے بند پڑے ہیں، میں اپنے یہاں تالا ڈالوں، تو انہوں نے ان کا یہ کام نہیں کیا تو میرا کہاں سے کریں گے؟ یہ تو ان کے بھی کام باقی پڑے ہیں نا، بھائی 50 تالے پڑے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ 50 کام ابھی پینڈنگ میں ہیں۔ یہ بھی تو سپریم کورٹ کا قصہ ہو گیا کہ ہزاروں کیس پچھلے سالوں کے پینڈنگ پڑے ہیں، میں نیا کہاں سے داخل کروں؟ تو فاسٹ ٹریک عدالت کہاں ہو سکتی ہے؟ اللہ کے دربار میں ہو سکتی ہے۔ نہ تالے کی ضرورت ہے، نہ چابی کی ضرورت ہے، نہ خوش کرنے کے لیے منت کی ضرورت ہے۔ یہ تو منت آدمی مزید اللہ سے قریب ہونے کے لیے مانتا ہے، ورنہ اللہ کے پاس درخواست پیش کرنے کے لیے نہ کسی نظر کی ضرورت ہے نہ کسی منت کی ضرورت ہے۔ بس آدمی عاجز بن کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور کہہ دے کہ مولا پریشان ہوں، آپ ہی میری پریشانی دور کر سکتے ہیں، غیب سے اللہ نظام چلا دے گا۔ تو آج کے زمانے کی جو نظر ہے یہ محدود ہو چکی ہے، اور یہ سارا کا سارا محدود ہو کر قبرستانوں اور بزرگان دین کے مزاروں پر پہنچ چکا ہے۔ حالانکہ ان بزرگان دین کے بارے میں ان کا بھی یہ ماننا ہوتا ہے کہ اب یہ اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، اور ایک آیت لکھ دی جاتی ہے قبروں پر
وہ آیت کا تعلق اس قبر والے سے ہوتا ہی نہیں۔ آیت کیا لکھی ہوتی ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ یونس کی آیت ہے۔ اے لوگو خوب سن لو، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو خوب سن لو، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، کیا لفظ آیا ہے؟ اولیاء، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کسی خوف کا شکار ہوں گے، نہ پچھلے اپنے اعمال پر غمگین ہوں گے۔ یہ آیت کا صاف صاف مطلب ہے، قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ یہ آیت دروازے آستانے پر لگا دی جاتی ہے، اور مطلب کیا بیان کیا جاتا ہے کہ جی اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور آیت کیا لگا رہے ہیں کہ اولیاء اکرام پر قیامت کے دن کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو آیت کا مطلب کچھ اور یہ جو صاحب بتا رہے ہیں ان کا مطلب ہی کچھ اور ہے۔ اولیاء اکرام قبروں میں زندہ ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں قرآن کریم کے اندر کوئی آیت نہیں ہے۔ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں بھی قرآن کریم میں کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی قبریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو انبیاء کے جسموں کو کھانے کے لیے منع کر دیا ہے، کہ زمین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نبی کے جسم کو ختم کرے کھا لے، اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ انبیاء کے علاوہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اکرام، ان میں سے کوئی بھی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ ان کے زندہ نہ ہونے کی مثالیں قرآن کریم میں بہت سی موجود ہیں، جیسے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ولی کا مقام بلند ہوتا ہے یا صحابی کا مقام بلند ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ صحابی کا مقام بلند ہے، اور صحابہ نبی علیہ السلام کے اپنی نگاہوں سے حضور کو دیکھنے والے ہیں۔ اور دنیا میں ولی کون ہو سکتا ہے جو نبی علیہ السلام کی مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، چہرہ نبی جیسا ہو، داڑھی منڈا کبھی ولی ہو نہیں سکتا، وہ تو شیطان ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو نبی کی سنت کو اختیار نہ کرے اس کو ولی ماننا بھی سنت کی توہین ہے، مذاق ہے سنت کا۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے ہماری ولایت کے لیے، ہم کو ولی بننا ہو تو ایک ضابطہ دے دیا کہ اس ضابطے کے مطابق زندگی گزارو، ولی بنو گے۔ اور میں اپنی مرضی سے ایک ضابطہ اختیار کر لوں اور خود یہ کہتا پھروں کہ میں بھی ولی ہوں، یا میں اپنے چیلے چپاٹوں کو کہنے لگاؤں کہ بھائی میں ولی ہوں، یہ بات غلط ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ، شیخ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سنتوں کا منکر ہے یا سنتوں کا مذاق اڑانے والا ہے، اس کو ولی تسلیم کرنے سے کفر کا خطرہ ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے۔ تو اولیاء کی قبروں کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ بہت صاف ہونا چاہیے کہ جو صاحب قبر ہیں، یعنی جن کی قبر ہیں، ہم کو یقین ہے، ہم کو یقین تو ہو نہیں سکتا اس لیے کہ آخرت کے احوال ہم نہیں جانتے، ہم کو یہ امکان ہے، ہم کو یہ امکان ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے دوست تھے، یہ نیک آدمی تھے، لہٰذا اب ہم ان کو اللہ کا دوست سمجھتے ہوئے ان کی قبر پر اس نیت سے حاضر ہوں کہ یہ اللہ والے تھے، لہٰذا اب ہم یہاں پہنچ کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ مولا آپ کا یہ بندہ آپ کا تھا، اس کی زندگی میں جو خوبیاں تھیں ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، اور آپ ان کی قبر پر جو رحمتیں اتار رہے ہوں گے اس میں سے کچھ ہم کو بھی عطا کر دیجیے۔ اس کی تو اجازت ہے، مانگنا تو اللہ سے ہوگا، صاحب قبر سے نہ سوال جائز ہے، نہ صاحب قبر کو راضی کرنے والا کوئی عمل وہاں کرنا جائز ہے، یہ بھی شرک ہے۔ مطلب کیا ہے
کہ قبر والوں صاحب قبر کو خوش کرنے کے لیے چادر چڑھانے کی منت کسی نے مان لی۔ اگر کسی نے یہ سوچا کہ اگر میرا کام بن جائے تو میں فلاں بزرگ کی قبر پر اتنے کلو گرام کی چادر چڑھاؤں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ میں اتنا موٹا پھولوں کا ہار ڈال دوں گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقرب، القریب ہونا، ان کی خوشی حاصل کرنا، یہ مقام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اگر کسی کی خوشی حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے خرچ کرنا ہے اور اس کے لیے عبادت کرنی ہو تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ یہ مضمون ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بزرگان دین سے محبت تو کریں، ان کی عقیدت اپنے دل میں رکھیں، اور ان میں اگر کوئی کرامت پائی جاتی تھی ان کی زندگی میں تو اس کو تسلیم کریں، اس کو مانیں کہ ہاں ان بزرگان دین کی یہ کرامتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ہاتھوں پر کچھ ایسے کام ہو گئے۔ کرامات الاولیاء حق، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے معجزے برحق اور اولیاء اکرام کی کرامتیں برحق، لیکن ولی کون ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو پھر سنت کا ایک پیمانہ ہوگا۔ سنت کے پیمانے پر جو شخص اترے گا وہی ولی ہوگا۔ سنت کے بغیر دنیا میں کوئی ولایت کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی بے نمازی ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا، کوئی حرام خوری کرنے والا ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ کسی کا سجدہ اللہ کے آگے آتا ہی نہیں۔ آج کل ایک نئی ولایت شروع ہو گئی، ڈیجیٹل، کیا کہ ہم دل سے نماز پڑھتے ہیں، جسم سے نہیں پڑھتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، یعنی جسم ہی نماز کے لیے ہے، دل نہیں ہے نماز کے لیے۔ پہلے جسم کو مسجد میں لاؤ، اللہ اکبر کہتے ہوئے اب اپنے دل کو نماز میں شامل کرو۔ اچھا اگر کسی کا دل نماز میں نہیں ہے لیکن جسم اس کا حاضر ہے مسجد میں، اور ایک مفتی صاحب بیٹھ کر اس کی نماز دیکھ رہے ہیں، تکبیر تحریمہ اس نے وضو بھی کیا، تکبیر تحریمہ بھی کیا، نماز پوری پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد وہ جب جانے لگے تو اگر مفتی صاحب سے کوئی ہم جیسا پوچھ لے کہ اس شخص نے وضو بھی کیا اور تکبیر تحریمہ سے سلام تک پورے ارکان، فرائض اور شرائط پورے کیے، اس کی نماز ہوگی؟ تو مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ہاں ہو گئی نماز اس کی، اس لیے کہ ظاہری ڈھانچہ اس کا صحیح تھا۔ اب کسی صوفی سے پوچھیں، اللہ والے سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ بھئی ہم کیسے بتائیں کہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، اس لیے کہ اس کا دل اللہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں نیت کیا تھی، ریاکاری کی نیت تھی، دکھاوے کی نیت تھی، یا وہ ایمان والا بھی ہے کہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ ظاہراً تو اس نے نماز پڑھی، یہ فرق ہوتا ہے۔ اس پر ایک بات یاد آتی ہے، سنا دیتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ہماری تاریخ کے اندر، ان کا نام ہے منصور حلاج۔ کیا نام ہے؟ منصور حلاج، صوفیہ میں بڑے مشہور ہیں۔ یہ بڑے ذاکر و شاغل آدمی تھے، بڑا ذکر کرتے تھے، اور ذکر کی کثرت کے ساتھ جب دیکھیے یہ جو دنیا ہے نا تصوف کی، یہ ہماری زندگی سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ ہماری اپنی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس کو سمجھ لے آدمی تو آسانی ہے، ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں تصوف کے لیے ان کو بس پہاڑوں میں جانا پڑے گا، کمروں میں بند ہونا ضروری نہیں ہے۔ آدمی اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے ہوئے بھی صوفی بن سکتا ہے، اللہ والا بن سکتا ہے۔ تو منصور حلاج چونکہ معرفت کے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے تھے، معرفت حقیقت ہے، معرفت ہے، تو معرفت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے تھے، تو دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں آدمی کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو۔ فراست کہتے ہیں آئندہ پیش آنے والے احوال کو پہچان لینا، اس کے بارے میں بول دینا۔ یہ بولنے والی جو بات ہوتی ہے کہ آئندہ یہ ہوگا، یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا۔ آدمی اندازے لگا سکتا ہے کہ بھئی یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوگا، یہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہوگا یہ حتمی فیصلہ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کیا؟ علم الغیب، ہاں اللہ نے اپنی مرضی سے کسی کو دیا، کسی نبی کو دیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا حقیقی مالک اللہ کی ذات ہے۔
قیامت کب آئے گی یہ کون بتا سکتا ہے؟ اللہ ہی جانتے ہیں، انہوں نے طے کر رکھا ہے جب بھی آنا ہے آئے گی۔ اور بارش کب ہوگی؟ دیکھیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ 3 دن بارش کا اعلان ہو جاتا ہے لیکن ایک قطرہ نہیں نکلتا پانی کا، تو ان کی مشنری کام ناکام ہو گئی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کب ہوگی، آثار دیکھ کر تم کچھ بتا دو، پھر اس پر ہم تمہارے آثار کے مطابق بارش بھیج دیں، وہ ہماری مرضی ہے، لیکن حتمی بات، فیصلہ کن بات تو نہیں کر سکتے نا۔ تو دوسرا فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ ماں کے پیٹ میں کیا چیز پرورش پا رہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ ہم سے سوال کریے، آج کل الٹرا ساؤنڈ اور اس طرح کی مشینری آ گئی کہ آج پتہ چل جاتا ہے، بلکہ ہندوستان میں تو قانوناً جرم ہے کہ اگر کسی نے جنس معلوم کرنے کی کوشش کی کہ پیٹ میں پرورش پانے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر کسی نے معلوم کرنے کی کوشش کی اور اس پر شکایت ہو گئی تو اس پر مقدمہ چلے گا۔ دیگر ممالک کے اندر بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں لڑکی ہونے والی ہے، لڑکا ہونے والا ہے، پہلے ہی ناموں کی تلاش کر لی جاتی ہے، دنیا میں آنے سے پہلے اس کا نام رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کیا پرورش پا رہا ہے، اور سائنس یہ بتا رہی ہے کہ جان رہا ہے۔ تو لوگوں نے اس طرح کے اعتراضات کیے تھے، لیکن وہ قرآن کو گہرائی سے نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے عربی کے 2 الفاظ آتے ہیں، ایک لفظ آتا ہے ماں، میم الف، ایک لفظ آتا ہے من، میم اور نون۔ ماں اور من، ان دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ آیت الکرسی کے اندر کیا ہے؟ اللہ لہو، آگے کیا ہے؟ ما فی السماواتی، اور نیچے ایک آیت آئی ہے من ذا الذی یشفع عندہ، لہو ما فی السماواتی، بلکہ یہاں بھی آیت وہی ہے سامنے ہمارے، وما انفقتم۔ ماں کہتے ہیں میم الف والا ماں، وہ ماں والدہ والا ماں نہیں ہوتا، ہے میم الف ماں۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی آتے ہیں ایسی چیزیں جو غیر جاندار ہیں، ایسی چیزیں جو غیر جاندار ہیں، یعنی جن کے اندر جان نہیں ہے، انسان کے علاوہ۔ انسان کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان تمام کو اگر ایک ساتھ بیان کرنا ہو تو کہا جاتا ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ من فی السماوات والارض، اب یہ جب ماں کے بجائے من کا لفظ آئے گا تو اس کا معنی ہوگا وہ انسان اور وہ جنات۔ من آتا ہے جانداروں کے لیے، انسان اور جنات کے لیے، اور ماں آتا ہے غیر جاندار کے لیے۔ اب ہمارا سوال سائنس سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی جس آیت کو تم چیلنج کر رہے ہو کہ اللہ نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، سائنس بتا رہی ہے کیا ہے، تو وہ آیت میں اللہ نے لفظ کا استعمال کیا، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے ماں کے پیٹ میں، اور سائنس کیا بتاتی ہے کہ اللہ، سائنس جانتی ہے کہ کون ہے ماں کے پیٹ میں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ جب وہ کیا کون بنا تب سائنس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ ابھی وہ کون بننے سے پہلے کی جو مدت ہے، جان پڑنے سے پہلے کی جو مدت ہے، اس موقع پر اللہ جانتا ہے کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ بات واضح ہوئی؟ مزہ آیا؟ قرآن کریم یہی ہے، سائنس کتنی منہ شگافیاں کر لے تو قرآن کی آیتوں کی ترتیب ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ ایک ہی لفظ سے اس کا سارا نظام ختم۔ ان کی بات غلط نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن مدت 120 دن کے بعد جب اس نطفے میں جان پڑے گی تب سائنس کو پتہ چلے گا کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی جان پڑی ہی نہیں تبھی اللہ جانتا ہے کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ تو کیا فرق ہوا دونوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات مستقبل کے بارے میں بتانے والی ذات تو اللہ کی ہے، اندازے کوئی لگا لے تو اس کی کوئی حتمی بات تو ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں، نظر کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اگر کوئی کرامات اولیاء کرام سے ثابت ہیں تو منع نہیں کیا جا سکتا، انکار نہیں کیا جا سکتا، کہا جائے گا کہ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بزرگ تھے اور ان سے کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ البتہ یہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی زندگی کو دیکھ کر
یہ لکھ دینا، یہ کہہ دینا کہ یہ زندہ ولی ہیں، اس کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کے اعمال تو ان کے ٹھیک ٹھاک ہیں، دل کا حال کیا معلوم، اور موت تک یہ اپنے اعمال پر باقی رہیں اور موت ایمان کامل کی حالت میں آئے، تب تو ہر ایمان والا ولی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اسی صورت میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، میں نے وہاں بھی یہ بات ذکر کی تھی آیت الکرسی کے بعد، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہاں لکھا مفسرین نے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہ کون ہے ولی اللہ کے؟ یہ کون سے اولیاء ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں گے تو یہ سارے کے سارے اولیاء اکرام ہی ہوں گے۔ اس لیے کہ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، ولی کا مطلب ہوتا ہے اپنا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو یہاں درست کرنا چاہیے کہ بزرگان دین کی قبریں یہ عام مسلمانوں کی قبروں ہی کی طرح ہوتی ہیں، ان کی حیات کا کوئی عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ وہ بھی وفات پا چکے، جیسے عام قبرستانوں میں سونے والے مسلمان وفات پا رہے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ایک عام قبر پر آپ کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے تو کسی مخصوص قبر پر بھی اہتمام کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ جو مال خرچ کیا جائے گا آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا کہ یہ کہاں سے۔ بعض جاہل تو پتیاں کھا لیتے ہیں اس کی قبر کی، وہ گلاب کی پتیاں کسی بیچارے نے لا کر کے ڈال دی قبر پر، اب یہ لے کر کے کھا لیا۔ اور بعض وہ جو عود جلایا جاتا ہے، بخور جلایا جاتا ہے، اس کی راکھ لے کر کے اپنی آنکھوں پر لگا لیتے ہیں۔ اس پر تحقیق ہوئی، اگر آنکھ کے اندر چلی گئی تو بینائی جا سکتی ہے۔ اور بعض وہ جو تیل چراغ میں جلتا ہے وہ بھی وہاں سے چوری کر کے لا لیتے ہیں، چوری ہی ہے، لائے اور لا کر کے میں نے تو سنا، تم تھے میرے ساتھ؟ ہاں تم تھے۔ ہم گئے تھے ایک جگہ تو ایک صاحب نے بتایا کہ مولانا یہاں سے، یہ مجاور تھے وہ بیچارے، بتایا مولانا یہاں سے تیل جاتا ہے نلونڈے میں۔ کیوں جاتا ہے؟ بولے اپنے گھر کی دعوتوں میں ایک قطرہ استعمال ہونے، لا حول ولا قوت، زہر کب کا تیل پڑا ہوگا، بالکل کالا سیاہ ہو چکا ہے، اور وہ تیل استعمال ہوتا ہے۔ بڑے متبرک سمجھ کر کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ ہمارا عقیدہ صاف ستھرا ہے، ہمیں جو دینے والے ہیں وہ اللہ ہیں، ہم کو جو لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے۔ بزرگان دین کا جو رتبہ اور مقام اور ان کی جو حیثیت ہے وہ اپنے دل میں ہے، لیکن یہ سارے اعمال ان بزرگان دین کی قبروں پر اس کی اجازت قطعا نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام ان بزرگوں سے کروڑوں درجے زیادہ ہے، لیکن کسی صحابی کی قبر پر کسی تابعی نے اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر بھی بہت بعد میں لوگوں نے یہ ساری چیزیں شروع کی ہیں، ورنہ ان کی وفات کے وقت علماء سینکڑوں کی تعداد میں، ان کے مریدین کروڑوں کی تعداد میں، ان کا حلقہ دنیا کے سلسلے میں ایک بڑا حلقہ مانا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی موت، ان کی وفات کے بعد میں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا۔ اب بعد میں چونکہ بے روزگاری عام ہو گئی اور لوگوں کو اپنا پیٹ چلانا ہے تو اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی اور پھر یہ سارا قصہ چلتا رہا۔ تو میں ایک بزرگ تھے منصور حلاج، انا الحق، انہوں نے نعرہ لگا دیا، بہت غور سے سنیے گا، معرفت کے مقام پر پہنچے اور اچانک ان کی ذکر کی جب کیفیت ہوتی تھی، تنہائی میں ذکر کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کہنا شروع کر دیا۔ کیا کہنا شروع کیا؟ انا الحق، اب میں خود اللہ ہوں، انا الحق۔ اب وہ جو کیفیت تھی ان کی وہ بالکل جذب کی کیفیت تھی، مجذوب کہتے ہیں نا، مجذوب، جس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ کیفیت میں آ جاتے تھے ذکر کرتے کرتے، اور ان کی زبان سے یہ نکل جاتا تھا انا الحق۔ ذکر کیا کرتے تھے وہ؟ انت الحق، اللہ آپ ہیں، اللہ آپ حق ہیں، اللہ آپ حق ہیں۔ اب انت الحق کہتے 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 جب وہ کیفیت بن جاتی تھی تو انت الحق ختم کر کے انا الحق کہتے تھے۔ اس زمانے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اور جنید بغدادی عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ مسند قضاعت پر جب بیٹھتے مسجد میں، درس میں جب بیٹھتے، لوگ ان سے پوچھتے کہ حضرت
منصور حلاج کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرماتے منصور حلاج کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی شان میں توہین کی قاضی ہونے کی حیثیت سے۔ اور جب اپنی خانقاہ میں پہنچتے اور لوگ وہاں ان سے پوچھتے کہ حضرت منصور حلاج کے بارے میں کیا حکم ہے، تو کہتے منصور حلاج معذور ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہوتا ہے تصوف ہماری زندگی سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں اس کو اس کے درجے میں رکھ کر کے اپنی زندگی ہم گزار سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع دے رکھا ہے۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کی قبر پر ایک خادم تھا جس کو کہا جاتا ہے نا مجاور، اردو بھی ہم نے خراب کر دی، کیا بولتے ہیں ہم لوگ قبر کی خدمت کرنے والوں کو؟ زور سے بولو، زے سے بولتے ہیں نا، کیا مزاور، کیا مطلب؟ کچھ نہیں مطلب، اس کا اصل لفظ کیا ہے؟ مجاور، مجاور، جوار کہتے ہیں پڑوس کو، عربی میں پڑوسی کو کیا کہتے ہیں؟ جار، للجاری حق، پڑوسی کا حق ہے جار۔ ایک مفسر ہیں تفسیر کشاف لکھنے والے، ان کا نام ہے علامہ جار اللہ، اللہ کے پڑوسی۔ کیوں؟ کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے رہتے تھے، وہیں پوری تفسیر لکھی انہوں نے، تو جار اللہ زمخشری ان کا نام ہے۔ تو مجاور جو ہوتا ہے یہ اصل میں اس قبر کے پڑوس میں زندگی گزارتا ہے، اس لیے اس کو قبر کا مجاور کہا جاتا ہے، مزاور نہیں، مجاور۔ تو اب یہ جو مجاور صاحب تھے، ان مجاور صاحب کو کچھ آتا واتا نہیں تھا، عام طور پر کسی کو نہیں آتا، عام طور پر ان مجاورین کو کچھ نہیں آتا۔ آپ سورہ فاتحہ سن لیں پتہ چلے گا، کچھ نہیں آتا، بس لے کے خلیہ ولیہ بنا لیا، پگڑی وگڑی شملہ وملہ بن لیا، ایک مور کا پنکھ ہاتھ میں لے لیا اور اپنی دکان چلنے لگی ماشاءاللہ۔ تو ایک خادم آیا، ان کا ایک پاس ایک شاگرد آیا، بولے حضرت پارٹنرشپ دیں؟ تو کہنے لگے نہیں، پہلے کام سیکھنا پڑے گا، مخصوص جملے ہوتے ہیں کہ حضرت کو خوش کرنا ہے، حضرت کو یہ دینا پڑے گا، نذرانہ چڑھانا پڑے گا، اور فلاں کرنا پڑے گا، اور یہ کرنا پڑے گا۔ تو وہ بیچارے اپنی ضرورت کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا لٹا دیتے ہیں، لٹ بھی جاتے ہیں، لٹا بھی دیتے ہیں۔ حضرت کو تو کچھ پہنچتا نہیں ہے، جو پہنچتا ہے مجاور صاحب کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ مجاور صاحب جو تھے سینئر، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رہو، لیکن پہلے کام سیکھو۔ اب وہ اپنے ساتھ رہنے لگے۔ تو جب ایک عرصہ گزر گیا، یہ جو خادم شاگرد آیا، اس نے کہا کہ حضرت اب میں ذرا گھر ہو آتا ہوں، بہت دن ہو گئے گھر سے نکلے ہوئے، لیکن برکت کے طور پر آپ کی کوئی چیز مجھے دے دیجیے۔ اب وہ مجاور صاحب کا دل تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن دل بڑا کنجوس ہوتا ہے ان کا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ ہے نہیں، البتہ ایک بوڑھی گدھی میرے پاس پڑی ہے، اسے لے جاؤ۔ اب وہ بیچارہ شاگرد بولے حضرت کی گدھی ہے، حضرت کا گدھا بھی مبارک ہے، تو حضرت کے گدھے کو ساتھ لے کر چلنے لگا۔ راستے میں ایسا ہوا کہ اس گدھی کا وقت آ گیا، وہ مر گئی۔ اب یہ کیا کیا اس نے کہ اب رات کا وقت بھی تھا، تو گدھی کے لیے سڑک کے کنارے اس نے قبر کھودی اور مٹی ڈالی اور وہیں سو گیا۔ وہاں سے خاندان گزر رہا تھا راتوں رات، اس نے دیکھا کہ یہاں کوئی قبر بنی ہے اور ایک بندہ آرام کر رہا ہے، شاید کسی بڑے اللہ والے کی قبر ہے۔ اس نے وہاں کچھ پیسے ڈال دیے، چراغ لگا دیا۔ اب صبح جب یہ شاگرد اٹھ کر دیکھتا ہے کہ یہاں تو پیسے، حضرت کے گدھے میں اتنی برکت، اب وہ وہاں اس نے بھی اپنی دکان شروع کر دی۔ اب یہ جو دکان جب چمکی تو پرانے حضرت کی دکان بیٹھ گئی۔ اب اس نے سوچا کہ یار کوئی نئے اللہ والے بزرگ آئے ہیں، چلو ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو ان سے ملاقات کے لیے وہ استاد آ گیا شاگرد سے ملنے کے لیے، لائن لگی ہے، لوگ پڑے ہیں ماشاءاللہ۔ جب اندر گئے، جا کر دیکھا، ارے بھائی تو نے بتا دیکھا تو یہ تو شاگرد ہے میرا۔ بولے بھائی تجھے کس کی خبر مل گئی، کون ہے یہ اللہ والے؟ تو اس نے کہا حضرت اکیلے میں بتاتا ہوں، سب جانے دو۔ جب سب چلے گئے، خلوت ہو گئی، خلوت تنہائی ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کا مبارک گدھا ہے، آپ کے مبارک گدھے کی برکت سے اللہ نے اتنا سر پکڑ لیا اس نے کہ لو لو۔ تو حضرت آپ بتائیں کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا ہنستے ہنستے، میں جس قبر پر بیٹھا ہوں وہ اس کی ماں ہے، میں جس قبر پر بیٹھا ہوں وہ اس مرنے والے گدھے کی ماں ہے۔ تو یہی زندگی دنیا میں ہو رہا ہے، ہوتا آ رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ جب تک لوگوں کو قرآن و سنت کا صحیح علم حاصل نہیں ہوگا اور اللہ سے براہ راست لینے کا مزہ نہیں لگے گا نا، تب تک یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، جو کچھ تم خرچ کرو گے یا جو کچھ تم نذر مانو گے،
اللہ اس کو جانتا ہے، تو ناجائز نظریں ماننے کی اجازت نہیں ہے، اللہ سے نظر منت مانی جا سکتی ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی، بہت سی باتیں لکھی لیکن ایک بات بڑی کام کی لکھی، کہا کہ دیکھو ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں اپنی چیز کو اپنی جگہ پر نہ رکھنا، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے قرآن کے مطابق؟ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن نے کہا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو جب ظلم شرک ہے تو دوسرا جتنے گناہ دنیا میں ہیں وہ سارے کے سارے ظلم کی فہرست میں داخل ہیں، ہر گنہگار ظالم ہے۔ تو اب یہاں نقطہ کیا لکھا مفسرین نے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے صاف کہا کہ ظالموں کی مدد نہیں ہوگی، تو جتنے گناہ گار دنیا کے اندر ہیں وہ سب ظالم ہیں، جب تک وہ اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگیں گے، توبہ نہیں کریں گے، ان کی بھی کوئی مدد نہیں ہو سکتی، اللہ کی طرف سے بھی ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ تو آج حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، مدد نہیں آ رہی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر اس طرح کا ظلم پایا جاتا ہے، گناہوں والا ظلم ہمارے اندر سے نکلے تب اللہ کی مدد ضرور متوجہ ہوگی۔ آگے ایک ضابطہ، آگے ایک اور بات فرمائی، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، مگر کون سا خرچ؟ اگر تم دکھا کر خرچ کرو گے، ظاہر کر کے خرچ کرو گے، ٹھیک ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ گے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور ضرورت مندوں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب دو باتیں آ گئی کہ خرچ کرنے میں ظاہر کر کے خرچ کرنا یا چھپا کر کے خرچ کرنا، یہ دونوں مضامین بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن کے الفاظ کے مطابق دونوں بھی بہتر ہیں، فنعما ہی بہتر ہے، دکھا کر خرچ کرو، وَإِن تُخْفُوهَا، چھپاؤ اور چھپا کر غریبوں کو دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یا تو یہ کہو یا تو یہ کہو کہ چھپا کر دو یا دکھا کر دو، دونوں باتیں کیوں کہی جا رہی؟ تو اس کو پھر سمجھنے کے لیے احادیث کا بغور مطالعہ کر کے مفسرین نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کو کھلم کھلا خرچ کرنا ہی پڑتا ہے۔ جیسے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ سڑک پر سے جا رہے ہو اور سڑک کے کنارے ایک آدمی بیمار پڑا ہے یا یہ کہ بھوکا پیاسا ہے، اور آپ کے پاس یہ حیثیت ہے، آپ اس مقام پر ہو اور آپ کے پاس اتنا کھانا ہے، پانی ہے کہ آپ اس کا پیٹ بھر سکو، اس کی بھوک مٹا سکو، اور صرف اس نیت سے آپ نے نہ بھوک مٹائی اس کی کہ اگر میں خرچ کر دوں، میں اس کو کھانا کھلاؤں تو لوگ دیکھ کر کے مجھے ریاکار سمجھیں گے، یا ہے کہ میری نیکی ظاہر ہو جائے گی، اور اس وجہ سے ہم نے اس کو کھلائے بغیر وہاں سے آگے ہم اپنا بڑھ گئے، تو ظاہر ہے کہ یہ ثواب تو کیا ملے گا، الٹا گناہ ہوگا کہ ایک بھوکا آدمی سامنے پڑا تھا، تم نے اپنے خیال کے اندر ایک چیز پیدا کی اور اس بھوکے کو بھوکا ہی چھوڑ دیا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو اس لیے بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں دکھا کر ہی خرچ کرنا ہوتا ہے، بعض صورتیں ہوتی ہیں جہاں چھپا کر خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں جو عام الفاظ میں ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو فرائض ہوتے ہیں، فرض چیزیں جو ہوتی ہیں، فرض چیزوں کو جیسے زکوٰۃ ہے، ظاہر ہے کہ آپ کسی کو دو گے تو کتنا چھپا کر دو گے؟ کوئی آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہے، آپ نے اندر سے لا کر کے اس کو رقم پہنچا دی، کسی نہ کسی کی تو نظر پڑے گی۔ اب بعض ایسا مقام ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر کے اندر بھی نہیں لا سکتے، تو اب یہ جو دینا ہو رہا ہے یہ چھپ کر ہو رہا ہے کہ کھلے عام ہو رہا ہے؟ کھلے عام ہو رہا ہے۔ اب اس پر کوئی بندہ اگر یہ نکیر کر دے اور یہ کہہ دے کہ یہ تو ریاکاری ہے، بھائی چھپا کر صدقہ دینا چاہیے، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایسا صدقہ کرنا چاہیے، یہ دکھاوے کا والا صدقہ، تو اس لیے کسی خیر و خیرات کرنے والوں پر جلدی حکم نہیں لگانا چاہیے۔ جب ہم کھانا بانٹتے تھے سرکاری اسپتال میں تو بہت سو نے یہی لکھا، فیس بک پر بھی لکھا، واٹس ایپ پر بھی، یہ دکھاوا کیوں کرتے ہو؟ تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان 400 لوگوں کو کھانا کیسے کھلائیں؟ چھپ کر کیسے کھلایا جا سکتا ہے؟ شکل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم ایک جگہ کھڑے ہو گئے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، جس کو ہونا ہو لے جاؤ، نہ ہم ان کو جانتے ہیں نہ وہ ہمیں جانتے ہیں، بس وہ آ رہا ہے اپنا کھانا لے رہا ہے۔ تو
اس کو بھی لوگوں نے ریاکاری میں داخل کر دیا، تو یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ معلومات کی کمی جب ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں باہر آتی ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ دکھا کر خرچ کرو، ٹھیک ہے، چھپا کر خرچ کرو، بہتر ہے، منع نہیں کیا قرآن نے۔ اب جیسے جمعہ میں اعلان ہوا کہ بھئی دارالعلوم دیوبند کے لیے چندہ کیا جائے، اب ایک بندہ بڑا مخلص متقی اور یہ اس نے پیسے تو ہیں جیب میں، لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی سب کے سامنے ڈالوں گا تو دکھا کر خرچ، بیوقوف ہو تم۔ خرچ کرنے کو سمجھنا چاہیے کہ دکھاوا کسے کہتے ہیں، چھپانا کسے کہتے ہیں۔ بھائی چھپ کر خرچ کرنے والا بھی ریاکار ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ دل اگر اس کا چھپا کر خرچ کرتے ہوئے بند مٹھی کسی کے ہاتھ میں اس نے پیسے رکھے اور پھر یہ نیت کی ہو کہ یہ جا کر کے چاروں کو بولے گا کہ چھپ کر اس نے میرے اوپر خرچہ کیا، تو یہ تو پھر ریاکار ہو گیا سب سے بڑا۔ اس لیے اس مقام پر ہم کو سمجھنا چاہیے کہ خرچ کھلے عام کسے کہتے ہیں اور چھپ کر کسے کہتے ہیں۔ اور صدقے کا ایک فائدہ کیا ہے؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کچھ معاف کر دیتا ہے، کچھ۔ بڑی عجیب بات کہی کہ صدقے سے کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کو لکھا مفسرین نے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ چونکہ غصے کا مستحق ہو گیا، اب اللہ غضب میں ہے، اب اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی سب سے مؤثر چیز صدقہ ہے۔ تو جب بندے نے گناہ کیا، اب گناہ کرنے کے بعد اب اس گناہ کی سزا بھی اس کو ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا غضب اس کو ملے گا۔ تو اس کے لیے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کو پہلے اللہ کا غضب ٹھنڈا کرنا ہے اور پھر اس کو گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ اسی لیے لکھا ہے صوفیاء نے کہ اگر تم نے کوئی گناہ کیا فوراً کچھ صدقہ کر دو تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو اور تم کو توبہ کی توفیق مل جائے، ورنہ غضب باقی رہا تو توبہ کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے سکتا ہے۔ یہ فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اگلی آیتوں میں غیر مسلموں پر خرچ کرنے کے متعلق مضامین بیان ہوئے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد یہ مضمون مکمل ہوگا اور اس کے بعد پھر سود والا بیان آ رہا ہے، انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام اسلامیہ اور دینیہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔